نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم پڑھیں گے 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ. یہ سورۃ المومنون سے شروع ہو رہا ہے، جس میں مومنوں کی اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں میں خشوع و خضوع سے رہتے ہیں، سکون سے، اور ہر وہ چیز جو لغو ہو اس سے منہ پھیرتے ہیں. لغو کیا ہوتی ہے؟ لغو، جس کا اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہ ہو. ما لیس فیہ ذکر اللہ فہو لغو. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرے وہ لغو ہوتی ہے. اور وہ زکاتیں دیتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، ان کے لیے وہ لغو ہیں ظاہر ہے. اور جو اس سے بڑھ جائیں وہ حد سے بڑھنے والے ظالم لوگ ہیں. اور مومن اپنی امانتوں کی اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی وہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور پھر طور سینہ پہاڑ کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ کہ قوم نوح میں جو سردار تھے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، کہ کہنے لگے یہ تو عام انسان ہے آپ جیسا، ایسے ہمارے اوپر اپنی فضیلتیں ثابت کر رہا ہے. اتنی بے ادبی کی انہوں نے. اور کسی نے کہا کہ ان کو تو جنون لاحق ہے، یعنی مجنون ہے یہ، نعوذ باللہ. حضرت نوح علیہ السلام سنتے رہے، اتنی لمبی تبلیغ کی، تنگ آ کے کہا اور قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ اتنا انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، میری مدد فرما. فاوحینا الیہ، تو اللہ پھر اپنے نبیوں کی دعا تو سنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے وحی کی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، ہماری وحی اور ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کشتی بناؤ، ہم دیکھیں گے اب. اور جب ہمارا حکم آ جائے تندور میں سے پانی ابل پڑے، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، ہر جانور اور انسانوں کے جوڑے جوڑے کشتی میں بٹھا لینا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، جن کے اوپر میرا فیصلہ ہو چکا وہ تو مارے جائیں گے، کشتی میں نہیں بیٹھ سکتے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا. شرک یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم. ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، مجھ سے بالکل بات نہیں کرنی. انہم مغرقون، یہ ڈوبے ہی ڈوبے. اور پھر آپ اور آپ کی قوم کشتی پہ سوار ہو جائیں. بڑی 1 کلومیٹر لمبا جہاز تھا وہ کشتی، 800 میٹر تقریباً. فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، پھر کہنا شکر ہے رب نے ظالموں سے نجات دی. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بڑی پیاری دعا ہے. کسی نئی جگہ جاب ہو، نئی جگہ گھر ملے، نئے اسٹیشن پہ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ مجھے اچھی جگہ پہ ٹھہرانا اور تو بہترین مہمان نواز ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ نے بہت سی قومیں پیدا کی، اور ان قوموں نے آ کے پھر یہی کہا کہ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کرنی ہے تو تم خسارے میں ہو، ہماری دنیا تو یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو ہم کبھی بھی نہیں اٹھیں گے. اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ مکالمہ شروع ہو گیا. پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، فرمایا کہ اتنی امتوں کا، حضرت نوح سے لے کر مریم تک، یہ دیکھیں قرآن میں جامعیت کتنی ہے. حضرت نوح پہلے رسول، اور حضرت مریم جو ہے وہ آخری بنی اسرائیل کے آخری رسول، عیسیٰ کی والدہ. تو ان کے درمیان میں بڑے بڑے پیغمبر، حضرت موسیٰ آ گئے. حضرت نوح یہاں پہ ذکر کیا تو کہا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون، یہ تم سب کی ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو. تو امت واحدہ کا تصور ہے قرآن میں، یعنی سارے نبیوں کا منہج ایک ہے. اسلام پہ سارے نبی، شریعتیں مختلف ہیں. فتقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیے. زبراً، ٹکڑے ٹکڑے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو رکھتا ہے اسی پہ خوش ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اے پیغمبر علیہ السلام ایک وقت مقرر تک ان کو اپنی مدہوشی میں چھوڑ دو. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد ان کو بچا لیں گے، ہم ان کو دنیا میں خیر دے رہے ہیں؟ نا، بل لا یشعرون، بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں.
اور بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اولئک والذین یؤتون ما اتوا، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں وقلوبهم وجلہ، اور دل پھر بھی ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ ہیں سبقت لے جانے والے نیکی کے کاموں میں، اور ہم کسی کو اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا ذکر کرتے ہیں اور فرمایا کہ اگر حق اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی خواہشات کی باتیں ماننے لگ جائے تو زمین و آسمان سارے تباہ ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ جب ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے اور ہم اس دکھ کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں، پھر اپنی طغیانیوں اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کوئی عذاب دیں فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، عذاب کے باوجود بھی انہوں نے رب کی طرف گڑ گڑا کے معافی نہیں مانگی، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیا، پھر وہ نا امید ہو جائیں گے۔ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے کان اور سماعتیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم تو ان کا بھی شکر نہیں ادا کرتے، اور زمین میں تمہارے لیے سب کچھ اگایا، اور وہی زندہ کرے گا مارے گا، وہی زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے اور لیل و نہار کو چلاتا ہے، اور کہنے لگے جی اگر ہم مٹی بن جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مکالمے کا، توحید کا مکالمہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے کہیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، یہ سارے مشرک کہیں گے اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، پھر کہو سمجھتے کیوں نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے فرمائیے کہ 7 آسمانوں کا رب عرش عظیم کا، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے یہ تو ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ قل افلا تتقون، فرمایا پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، سیقولون للہ، کہیں گے یہ اختیار بھی اللہ کے ہیں۔ قل فانا تسحرون، پھر کیا تم پہ جادو ہو گیا جو ایسے مارے مارے پھر رہے ہو؟ بار لیکن جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبیوں کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ میں شیطان کے چرکوں سے، شیطان کے حضور حاضر ہونے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرمایا جب موت آتی ہے تو کہتا ہے مہلت دے دو لعلی اعمل فیہا ما فیہ صالحا اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جو میں نے چھوڑا ہے میں جاتا ہوں اچھے کام کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کلا، نیور، نے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، دل کو ہم جانتے ہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، مرنے والوں کے پیچھے ایک لمبی عالم برزخ ہے، قیامت تک وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا اس وقت سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، جن کے نیکیوں کے پلڑے باری ہوئے وہ کامیاب اور جس کے کمزور ہوئے وہ ناکام۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور ہماری طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تو بلند و برتر ہے کہ ایسی بے مقصد کوئی بات کرے۔ لا الہ الا ہو، وہی خدائے برحق ہے، رب العرش العظیم کریم، عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو رب کے سوا غیروں کو پکارے گا جس کی کہ کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، فیصلہ یہ ہے کہ ایسے کافروں کو فلاح نہیں ملے گی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کو کفر کا لگا رہا ہے فتویٰ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ یہ دعا کیا کریں، اے رب بخش دے اور رحمت کر، تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، روشنی والی سورت، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت شان بیان ہوئی ہے، ان کو بری کیا گیا ہے، ان کو فحاشی سے جوڑ دیا تھا لوگوں نے، منافقین نے، عبداللہ ابن ابی نے، تو اللہ نے ان کی شان میں قرآن نازل کیا حضرت عائشہ کی طہارت میں۔ اور اللہ نے یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں کہا کہ یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی، جبکہ پورا قرآن اللہ نے نازل کیا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کو فرض کیا، یعنی اس کے اندر حدود کا ذکر ہے اور اس میں آیتیں بینات ذکر کی تاکہ تم سمجھو۔ الزانیۃ والزانی لا فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ،
اور اللہ کے دین کی حد نافذ کرنے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, اور جب ان کو کوڑے لگ رہے ہوں تو مومنوں کی ایک جماعت کھڑی ہو جو ان کو دیکھے. مطلب کیا ہے کہ عبرت کا نشان بنانا ہے. جو زانی ہے لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو برباد کرتے ہیں, لوگوں کی عزتوں کو تباہ کرتے ہیں, ایسے کو تو پھر کوڑے لگنے چاہیے. آپ کو پتہ یہ کنوارے کی سزا ہے, کنوارے زانی کی, استغفر اللہ. اور شادی شدہ زانی کی سزا سٹوننگ ہے, پتھر ہے, پتھر مار مار کے اس کو زمین میں اتنا گاڑ دیا جاتا ہے, پھر پتھر مار مار کے اس کو مارا جاتا ہے. ایسی عبرت ناک سزا کہ شادی جو اللہ نے تمہاری کروائی تھی, آپ دوسروں کی عورتوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو. اور عورت کی بھی وہی سزا کہ شادی رب نے تمہاری کرائی اور تمہارے لیے خامد کو رکھا اور وہ تمہارا محافظ اور غیرت مند, اور پھر کسی اور کے پاس کیوں گئی بدکاری کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات ہوئے جس میں ایک نے کہا, صحابہ ہی تھے, کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا, تو آپ نے ادھر منہ کر لیا 3-4 دفعہ. پھر اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں مجھ سے غلط کام ہوا ہے. اور پھر ایک عورت کا واقعہ, اور پھر ان کو رجم کیا گیا, دونوں کو پتھروں سے مارا گیا. اور وہ پھر ایک خون کا چھینٹا حضرت خالد ابن ولید پہ پڑا, تو اس نے کہا ایسا گندا خون. تو آپ علیہ السلام فرمایا خالد اس خون کو برا نہ کہو, اللہ کی قسم اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو پھر بھی زیادہ ہو جائے, ان پہ حد لگ چکی ہے, یہ گناہوں سے پاک ہو چکے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ الزام لگا دیتے ہیں بدکاری کا, اور یا عورتیں اپنے خاوندوں پہ, تو وہ 4 گواہ پیش کریں گے جنہوں نے سامنے اپنی آنکھوں سے بدکاری ہوتے ہوئے دیکھی ہو. 4 گواہ پیش کریں پھر حد لگے گی. یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور قسم کھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میری بیوی بدکاری کری تھی لو اس کو مار دو, ایسے تو نہیں نا. اور یہ اللہ نے پردے رکھے ہیں لوگوں کے. فرمایا کہ نہیں, اگر 4 گواہ ملتے ہیں تو پھر یوں کہو کہ میں 4 قسمیں کھاتا ہوں, والخامسۃ لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اور 5ویں دفعہ کہے گا مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں. عورت پہ الزام لگاتا ہے نا اگر کہ میری عورت نے بدکاری کی ہے لہذا فیصلہ کیا جائے, تو اللہ کہتا ہے کہ گواہ نہ ہو تو پھر لعان ہوتا ہے. لعان ایک پروسیس ہے کہ جج کے پاس میاں بیوی جاتے ہیں, یا جو شکایت کرنے والا وہ جاتا ہے, اور بیوی پہ اس نے الزام لگایا یا اس نے بدکاری میں دیکھا, اگرچہ اس نے اکیلے میں دیکھ بھی لیا ہو لیکن پھر بھی 4 گواہ لانے پڑیں گے. آپ کو بتا دوں حساد نے کہا میں تو اس بندے کو مار دوں گا جو میری بیوی کے پاس بیٹھا ہو. اللہ نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کی غیرت کو دیکھو, میری غیرت ساتھ سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ 4 گواہ پیش کرنے. یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد عورت نے اگر الزام لگایا مرد پہ تو وہ 4 دفعہ کہے کہ میں قسمیں کھاتی ہوں, قسمیں کھاتی ہوں, قسم کھاتی ہوں, اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ بدکار ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ, والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ, اور 5ویں یہ کہ اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے مجھ پہ, ان کان من الصادقین, اگر یہ سچا اور میں جھوٹی. یہ دیکھیں مرد اور عورت کے حق میں یہاں پہ فرق ہے. خامد کا حق عورت بیوی کے حق سے بڑا ہے. یہی تو مفسرین نے کہا کہ دیکھتے نہیں کہ جب بندے نے بیوی پہ الزام لگایا تو 4 قسموں کے بعد 5ویں دفعہ اس نے کہا مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹا, اور بیوی جب بندے پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے 4 قسموں کے بعد مجھ پہ اللہ کا غضب ہو. غضب تو لعنت سے بڑا ہے, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اس میں. اللہ فرماتے ہیں اگر میرا فضل نہ ہوتا تو کوئی پاک نہ ہو سکتا. پھر اللہ نے بہت غصہ کیا, ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم, یہ جو ایک ٹولہ منافقین کا الزام لگا کہ حضرت عائشہ پہ تمہارے پاس آیا ہے, لا تحسبوہ شرا لکم, اس کو برا نہ سمجھو, بل هو خیر لکم, یہ واقعہ تمہارے حق میں ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم, اس ٹولے نے جس نے جو بات کی ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. والذی تولی کبرہ, اور جو عبداللہ ابن ابی منافق اعظم وہ جو ایسے تکبر میں مڑ کے گیا, وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے مومنوں سے کہا لولا اذ سمعتموہ, ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا کہ ام المومنین پہ الزام لگا, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, کہ اپنے بہن بھائیوں اور ام المومنین کے بارے میں کہتے کہ یہ اچھی ہیں, ہم نہیں ایسا سوچ سکتے. وقالوا هذا افک مبین, اور کہتے اپنی زبانوں سے کہ یہ تو جھوٹا الزام ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, اللہ کہتا لولا 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 3 دفعہ کہا, کیوں نہ تم اس پہ 4 دفعہ, کیوں نہ تم اس پہ 4 گواہ لے آئے, اور اگر تم 4 گواہ نہیں لے کے آئے تو الزام میں تم جھوٹے ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم, اور اللہ کا دنیا آخرت میں تم پہ فضل نہ ہوتا تو جو بات کی تھی عذاب میں ڈال دیتا. اذ تلقونہ بألسنتکم, جب اپنی زبانوں سے تم باتیں کر رہے تھے, وتقولون بافواہکم, اپنے منہ سے کہہ رہے تھے, ما لیس لکم بہ علم, جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وتحسبونہ ہینا, حضرت عائشہ کے الزام کی گفتگو کو تم عام بات سمجھتے تھے. وہو عند اللہ عظیم, یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی سخت بات ہے. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا,
تم نے ایسا کیوں نہ کیا جب ایسی بری بات تمہارے کانوں میں پڑی تو تم کہتے کہ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے ام المومنین پہ جو لگایا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے آئندہ ایسی بات نہ کرنا ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو. پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو مومنوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں آج ہمارے معاشروں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کیسے ان کی موت آئے گی، کیسے قبر میں رہیں گے. فحاشی نہ پھیلایا کرو. پھر فرمایا مومنوں شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے مصطح بن اساسہ، انہوں نے کہا پتہ نہیں حضرت عائشہ کی غلطی ہوئی ہوگی، مجھے کیا پتہ. تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا نا. تو ابوبکر نے ان کا کھانا خرچہ بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ مہاجر بھی تھے کہ کسی تم لوگ جو اہل فضل ہیں، اہل مال ہیں، وہ جن کو رب نے اپنی وسعتوں سے نوازا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو اللہ کی راہ میں دینے سے روکے نا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا تھا. ابوبکر صدیق نے پچھلا بھی مال ان کو جو روکا تھا وہ دیا اور آگے ان کی تنخواہ جاری کر دی. بے شک جو مومنوں عورتوں پہ غافل، جو بھولی بالی مومن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت برستی رہے گی ان پہ دنیا اور آخرت میں. ولہم عذاب عظیم، اور قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے ام المومنین عائشہ کو اگر کوئی برا کہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی طہارت اور پاکیزگی میں آیتیں نازل کی ہیں. اور کوئی ان کو ایمان سے خارج کر دے تو پھر اس کا ایمان کدھر جائے گا. اللہ کے قرآن پہ تو یقین کر لو. پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے ہاتھ پاؤں، تو کیا بنے گا؟ الخبیثات للخبیثین. دیکھو نبی کی بیوی پہ الزام لگایا، نبی پاک ہے، پاک کو خبیث بیوی نہیں مل سکتی. الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. والطیبات للطیبین، طیبین پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو منافقوں نے اڑائی ہے بات، اس سے مومن بری ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے. پھر اس میں اجازت کے احکام آ جاتے ہیں. آداب کی صورت ہے، بچوں کو پڑھانی چاہیے سورۃ النور. اس میں نور اور روشنی ہے، زندگی کے سلیقے ہیں. اور فرمایا کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر تم جا سکتے، لیکن اگر کوئی ہو تو اجازت لینی ہوتی ہے. اور کسی گھر میں جس کی چابیاں تمہارے پاس ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور مومنوں سے کو نگاہیں نیچی رکھیں. اور عورتوں کو کہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. پھر اپنی زینتیں اپنے خامدوں کے لیے، اپنے اپنے ابا، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے سامنے پردہ وغیرہ اتار کے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنی لونڈیوں کے سامنے اور ان بچوں کے سامنے جو گھروں میں کام کرتے ہیں مگر ان کو عورتوں کی باتوں کا کوئی علم نہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو ان کے سامنے. اور یہ کہ اپنی پاؤں زمین پہ زور سے نہ ماریں کہ کہیں جو پازیب پہنی ہوتی ہے، چونکہ عورتوں کے لیے پازیب پہننا جائز ہے، وہ چھن چھن نہ کرے تو مردوں کے دل میں عیب آئے گا. اس لیے قرآن نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب اللہ کی طرف توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اور جو تمہاری لونڈیوں اور غلاموں میں سے ہوتے ہیں شادی کے قابل، ان کی شادی کر دیا کرو. اگر فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. شادی سے بندہ غنی ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا. قرآن کا فیصلہ ہے. جاب ملے گی تو شادی کریں گے، پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے. میرا بچہ جوان ہو جائے گا، جب شکایتیں آئیں گی تو فٹافٹ شادی ہو جاتی ہے. شادی کرو، ان کو اپنے سر سے اتارو، ان کو اپنے والدین اپنے ان بچوں کو سر سے اتاریں، یا نہ اپنی جہنم اپنی قبر کو کالا نہ کریں، ان کے پیچھے لگ کے جوان ہو جائیں بس شادی کریں. اور 3 نقطوں کے بغیر کریں، یعنی کہ شادی کریں، نہیں تو پھر خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑے گا. اور اپنی لونڈیوں کو فحاشی پہ نہ ابھارو. پہلے زمانے جاہلیت میں اپنی لونڈیوں کو بیچتے تھے بدکاری کر کے اور پیسہ لے کے آؤ، تو یہ بہت زیادہ ظلم کا کام ہے. اس کے بعد وہ پیاری آیت ہے جو نور کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو منور کرنے والا اللہ ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک کندیل کی ہے، فیہا مصباح، شیشے کی کندیل کے اندر گلوب جس کے اندر چراغ ہوتا ہے. چراغ اس شیشے سے اور چمک جاتا ہے نا. المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو مصباح ہے، چراغ ہے، وہ ایک کواڑ کے اندر، دروازے کے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ کواڑ، وہ دروازہ ایسے ہے جیسے وہ روشن ستارہ، اتنا خوبصورت. یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ پاکیزہ شجر کے تیل سے بڑکایا جاتا ہے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا وہ
تیل ہے جو کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب، یعنی دنیا میں اس لامحدود اس کی برکت ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل اتنا چمکدار ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو جب آگ نہ بھی چھوئے تو خود ہی بھڑک اٹھے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، نور کے اوپر نور۔ یہدی اللہ لنورہ، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ مثالیں بیان کر دیتا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے اللہ۔ اور یہ ذکر خیر قرآن کا ہے، قرآن اللہ کا نور ہے۔ یہ ان گھروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد ان کے اندر اپنا نام، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، وہ مرد حضرات جن کو مردان کار کہا ہے، یعنی مرد مضبوط، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر اور نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے سراب، جیسے بندہ جا رہا ہو صحرا میں تو آگے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو دیکھتا ہے پھر اللہ اس کا حساب کر لے گا۔ یا یوں مثال ہے کہ سمندر ہے بہت گہرا، اس کے نیچے موج کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں، پھر ظلمتیں ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر دوسرے اندھیرے۔ جب انسان سمندر کے اندر اپنا ہاتھ نکالے تو دوسرا نظر نہیں آئے گا، تو سمندر کے نیچے بھی اندھیرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں نور نہ دے اس کو کہیں بھی نور نہیں ملتا۔ یہ مثال ہے۔ کتنے منٹ ہوئے؟ نہ بند کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ سمندروں کے اندر کوئی بندہ ہاتھ نکالے دوسرا نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے تو سمندر کا کبھی سفر ہی نہیں کیا، تو کس نے بتایا کہ سمندر کے نیچے اندھیرا ہے؟ کئی سائنسدان یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہے، اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا، تو اللہ کے نبی نے تو سمندر کا سفر ہی نہیں کیا کبھی، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ نیچے پانی ٹھنڈا اور میٹھا جو ہے، میٹھا اور کڑوا مکس نہیں ہوتے، دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، اور یہ کیسے بتایا کہ سمندر کے نیچے بھی اندھیرا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا، یہ سچی کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو پرندے جو تیرتے ہیں ہواؤں میں، تسبیح کرتے ہیں رب کی، انسانوں تم کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ بادلوں کو آگے بھگا کے لے جاتا ہے اور ان کو ڈھیر بنا دیتا ہے۔ پھر آسمان میں برف کے پہاڑ ہیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور آسمان میں ایسے پہاڑ ہیں جو بردن برف کے ہیں، زالہ باری کے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس پہ چاہے وہ نازل کرتا ہے۔ اور فرمایا دن اور رات کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز پانی سے پیدا کی اور جانور پیدا کیے، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اللہ جو چاہے پیدا کرے۔ اور ہم نے آیات بینات نازل کی ہیں، اتنا کچھ سمجھایا ان کو۔ پھر کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو پرے منہ کر لیتے، منافقین ہیں، اور اگر ان کے حق کی بات ہو تو بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا ان کے دل میں کوئی بیماری تو نہیں؟ أَمِ ارْتَابُوا، ہاں بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، یا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ زیادتی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام پہ بلائیں تو کہیں ہاں ہم حاضر ہیں، سن لیا مان لیا، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ اور ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویخش اللہ، اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقی، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، فاولئک هم الفائزون، تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس طرح اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر تم پھر گئے تو پھر اللہ کے نبی کے ذمے جو تھا وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح اجازت کے حکام ہیں کہ اے مومنو، جب تم میں سے کوئی بالغ ہو جائیں تو اپنے گھر میں 3 دفعہ اجازت لو۔ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہیں گھسنا، وبعد وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت جب ماں باپ کیلولا کرتے ہیں پھر بھی کمرے میں نہیں گھسنا۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز ہو جائے پھر بھی بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں نہیں جانا ہے۔ ایسے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، میری ماما ہے جی، ماما کے بابا کی بیگم بھی تو ہے نا، تو ان کا بھی تو خیال ہے، اور رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ ثلاث عورات لکم، 3 پردے ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد گناہ نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی کمرے میں جا سکتے ہیں۔ اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بھی ویسے ہی اجازت لیں جیسے ان کے بڑے لیتے تھے۔ بڑے اجازتیں لیتے ہوں گے تو بچے لیں گے نا، قرآن کہتا ہے بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں 14-15 برس کے، وہ بھی پھر اجازتیں لیں۔ اور جو عورتیں بوڑھی ہیں جو کبھی نکاح نہیں کر سکتی، بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ پردہ اپنے چہرے کا اتار بھی دیں تو خیر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر اتاریں وہ پردہ تو زیب و زینت پھر بھی نہ دکھائیں لوگوں کو، حیا سے رہیں، اور اگر وہ پردہ کر لیں تو ان سے لیے بہتر ہے۔ ہماری نانیاں دادیاں اسی لیے پردہ کیا کرتی تھی۔
اور نبینے پہ اور لنگڑے پہ اور ان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اپنے گھروں سے کھائیں، اپنے ماں باپ کے، ماؤں کے، خالاؤں کے، پھپھیوں کے، چچاؤں کے، خالوؤں کے، دوستوں کے گھروں سے کھائیں۔ اور یہ بھی تمہیں گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا بیٹھ کے مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب گھر میں جاؤ تو سلام کرنا ہے اپنے سب گھر والوں پہ، کوئی نہ ہو تو اپنے اوپر ہی کر لینا ہے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بہت ہی برکت والا، مبارکۃ اور طیبہ پاکیزہ، یہ تحفہ ہے سلام۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب 3 بندوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لکھ لی ہے، ایک وہ جو گھر میں جاتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اور مومن وہ ہیں جب کبھی کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتے۔ اور اے نبی علیہ السلام میرے ساتھ آپ کے صحابہ جب کسی کام سے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان کو اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اور پھر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی پاک کو ایسے نام لے کے نہیں بلانا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول ہماری بات سنیے۔ ایسے صحابہ کو بتایا کہ آپ نے نبی پاک کا نام نہیں لینا، ایسے ہم کیسے نبی پاک کا نام لے کے آوازیں دے کے بلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں آخرت کا بہت تذکرہ ہے اور مکالمہ ہے کفار کے ساتھ بھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرقان مجید نازل کیا تاکہ کائنات بھر کے لیے نذیر بن جائے۔ اور پھر آپ کی صداقت اور نبوت کا ذکر ہے۔ اور لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، سڑکوں میں بازاروں میں بھی پھر لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھئی اس طرح ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ انسان ہوتا تھا، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیج دیتے۔ اور اللہ کے نبی کو فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اگر میں چاہوں اللہ فرماتا ہے آپ کے لیے محلات بنا دوں سونے چاندی کے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور فرمایا جہنم میں جب پھینکے جائیں گے دور سے اس کی چیخ و پکار کو سن لیں گے، غصے سے بھری ہوئی پھٹ رہی ہوگی دوزخ، کہیں گے آؤ اس کو میرے اندر پھینکو، وہیں تو جان نکل جائے گی کافر کی، ڈر کے مارے پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہے گا ہائے مجھے موت آ جائے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج 100 موتیں بلاؤ لیکن تمہیں موت نہیں آئے۔ پھر اللہ کہتے کیا یہ بہتر ہے ام جنت الخلد الذی وعد المتقون، یا ہمیشہ کی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جو شرک سے بچ گئے اور حرام سے بچ گئے، کانت لہم جزاء و مصیرا، ان کا بدلہ ہوگا اور بہتر جگہ ہوگی رہنے کی، وہ جو کھائیں گے چاہیں گے وہاں سب کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے پھر وہ اعتراض کر دیا ان کے رسول یہ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں چلتے کیوں ہیں، کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں چلتے کیوں ہیں؟ کوئی سپر جو نیچرل مخلوق ہونی چاہیے تھی، ما فوق الفطرت، جو ٹارزن کی طرح ہواؤں میں اڑے، جو فرشتوں کی طرح آ جائے، جنات کی طرح ہوا ہے، وہ رسول ہونا چاہیے، ڈر جائیں ہم اس سے۔ کہا نہیں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، بڑی پیاری آیت ہے سب کے لیے کہ نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو اور کفار کو آپ کے لیے اور آپ کو ان کے لیے فتنہ آزمائش بنانا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہمیں کوئی تنگ کرے، گھر میں بری باتیں کرے تو بعض اوقات بہت تنگ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہو کو، خامد کو، داماد کو، ساس کو، سسر کو، سالوں کو، کس کو دنیا میں تنگ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگو ہم نے سب کو سب کے لیے آزمائش بنا رکھا ہے، اتصبرون، صبر تو کر لو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین آ جائے تو پھر ہمیں کسی کا دکھ نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے کہا کہ فرشتوں پہ یہ چیز کیوں نہ آئی، اور بڑا تکبر کیا۔ اور جنتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی تو اتنا 50,000 سال کا لمبا دن گزار کے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہیں ان پہ وہ دن اتنا چھوٹا ہو جائے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ، جنت والے اس سخت دن کے دن خیر مستقرا، بہترین ٹھہرنے کی جگہ پہ ہوں گے، واحسن مقیلا، اور کیلولا کرنے کی سب سے پیاری جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ کیلولا دوپہر کو ہوتا ہے، یعنی صبح سے نماز سے لے کر ظہر تک اللہ تعالیٰ مومنوں کا حساب فارغ بھی کر دیں گے، اور ظہر کے وقت وہ جنتوں میں جا کے آرام کریں گے۔ اتنی بڑی پیاری بات ہے۔ اور ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے کر کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ کسی اور کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور نبی کہے گا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بارش کا ذکر ہے، اور اصحاب الرس والقروء، اصحاب الرس کا ذکر ہے، قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہش پرستی کو۔ پھر توحید ربوبیت ہے، دن اور رات کا، نوم نیند کا، اور ہواؤں کا ذکر ہے، اس طرح بارش کا ذکر ہے۔ پھر کیا ہے کہ ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کو، وہ جو مری ہوئی زمین ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے 2 سمندر، ایک میٹھا اور ایک کھاری،
دونوں کے درمیان میں پردہ بنا رکھا ہے، پانی ہے، پردہ لوہے کا نہیں ہے، پانی کا پردہ ہے، اور کو مکس ہونے نہیں دیتا۔ پھر پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنے باپ کی طرف حسب نسب والا اور اپنے سسرال کی طرف دمادی کے رشتے والا بنایا، اس لیے سسرال کی عزت کیا کرو، قرآن میں لکھا ہے۔ اب پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب کی سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سجدے کا ذکر ہے، اور پھر لیل و نہار کے تذکرہ ہے۔ فرمایا پھر عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ زمین میں دھیان سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، اور زمین میں خیر سے چلتے ہیں، وہ تنگ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، پھر دھیان سے خرچ کرتے ہیں، درمیان کے رستے میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، اور اللہ کی آیتوں پہ گونگے بہرے ہو کے نہیں مل جاتے، اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے بیٹیوں اور بیویوں میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد تذکرہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔